ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکا دیا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا، دایاں پاؤں زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی۔ پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو جھلسا ہو گیا تھا۔ امی، وہ درد سے کرہائی۔ ہونٹ اور تھوڑی پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بدقت اس نے سیدھا ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی، کوئی دور سے اسے پکار رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے وہ بامشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا؟ مگر وہ ٹھکر کھا کر ایک طرف گر گئی، سو بچ رہی۔ اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ ظفر دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ تب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں، اور دوسرے ہی پل جیسے اس کی ساری توانائی واپس آ گئی۔ وہ بدحواسی ہو کر اٹھی۔ تایا، ابا؟ وہ قدرے لنگڑا کر چلتی ہوئی ان تک پہنچی۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کو چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا، اور وہ نیم ماں آنکھوں سے کرا رہے تھے۔ تایا ابا، تایا ابا! وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ظفر دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک آیا تھا۔ بڑی صاحب! یا اللہ! وہ آپ کو پکار رہے تھے، آپ سن نہیں رہی تھیں۔ اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا، پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا۔ ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر؟ او خدایا! وہ مجھے بچاتے بچاتے… شدت جذبات سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس نے تایا ابو کے ماتھے سے ابلتے خون پہ رکھے تو لمحوں میں ہاتھ سرخ اور گیلے ہو گئے۔ تایا بند ہوتی آنکھوں سے نکاہت سے سانس لے رہے تھے۔ وہ آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹیں تو وہ… ظفر اسے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا۔ بمشکل اس نے حواس مجتمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے۔ ان کا خون بہہ رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ظفر اس سے بھی زیادہ حواس باختہ لگ رہا تھا۔ آفس بلڈنگ بھی بند ہو گئی تھی۔ نہ ہوتی تب بھی یہ جگہ آفس بلڈنگ کی پشت پہ تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے بلا پاتی۔ جاؤ دیکھو گاڑی میں کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ۔ پہلے ان کا خون روکنا ہے، پھر ہسپتال لے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، آپ کی گاڑی ہے، کدھر رکھا ہوگا آپ نے؟ وہ دیکھ کر واپس آیا اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ او خدایا، میں کیا کروں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اس کا سیاہ پرس سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا۔ ظفر! اس نے پکارا، مگر وہ نیچے دیکھتا رہا۔ ظفر، میری بات سنو! وہ دبی دبی چلائی۔ پہلے تسی منہ تے ڈھکو۔ وہ ہکلایا تھا۔ اوفو، میری بات سنو، جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا۔ پرس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تایا کے سانس کی ہلکی ہوتی آوازیں ویسے ہی سنائی دے رہی تھیں۔ خدایا، وہ کیا کرے؟ زخم شاید بہت بڑا نہ تھا، مگر بڑھاپے کو پہنچتی عمر میں یوں گرنا بہت تشویشناک تھا۔ تایا ابا، آنکھیں کھولیں، ہم آپ کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، مگر پلیز آنکھیں کھولیں۔ تایا فرقان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولیں اور سر کے اسباب سے بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہیں، پھر آنکھیں بند کر دیں۔ وہ ان کا ابلتا خون کیسے روکے؟ عبایا کرنے والی لڑکیوں کی اکثریت کی طرح وہ بھی عبایا کے نیچے دوپٹہ نہیں لیتی تھی، سو کچھ بھی نہیں تھا کہ تایا کے زخم پر رکھتی، مگر نہیں۔ اس نے تیزی سے تایا کے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا، اپنی اسٹول کی پن کھینچی اور اسے سر سے اتارا۔ کیچر میں جکڑے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن کی پشت پر آ گرا تھا۔ چہرے کے گر سے لڑیں نکل کر اطراف میں جھولنے لگی تھیں۔ تایا نے نیواں آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو جلدی جلدی گول مول کر کے ان کے ماتھے کے زخم پہ دبا کر رکھا۔ تایا نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ ظفر، گاڑی ادھر لے آؤ، ان کو جلدی سے ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے تایا کے زخم کو کپڑے سے دباتے سر اٹھا کر ظفر کو دیکھا۔ وہ ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ظفر، گاڑی لے کر آؤ! وہ غصے سے زور سے چلائی۔ وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔
چند ہی لمحوں میں وہ دونوں تایا کو سہارا دے کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ فرخ کہاں ہے؟ کیا وہ گھر پہ تھا؟ کار میں بیٹھتے ہوئے اسے تایا کے دوسرے نمبر کے بیٹے کا خیال آیا جو ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ نہیں جی، فرقان بھائی کی آج کال تھی، وہ ہسپتال میں ہیں۔ ظفر نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بے چینی سے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہسپتال لے چلو اور جلدی کرو۔ پچھلی سیٹ پہ تایا کے ساتھ بیٹھی وہ ابھی تک ان کے زخم کو سیاہ کپڑے سے دبائے ہوئے تھی۔ مگر باجی، آپ ایسے کیسے جائیں گی؟ ظفر کو تایا سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ اوفو، جو کہا ہے وہ کرو، تیز چلاؤ گاڑی۔ ظفر چپ کر گیا، مگر وہ بے حد غیر آرام دہ تھا۔ چند منٹ بعد اس نے کار گھر کے گیٹ کے سامنے روکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ گھر ہسپتال کے راستے میں ہی تھا، مگر انہیں وہاں رکنا نہیں تھا۔ ایک منٹ باجی، میں ابھی آیا۔ ظفر؟ وہ اچنبے سے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ گیٹ کے اندر جا چکا تھا۔ پورا منٹ بھی نہیں گزرا تھا جب وہ دوڑتا ہوا واپس آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا دروازہ بند کیا اور ایک دوپٹہ اس کی طرف اچھالا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ اوہ ظفر! اس نے جیسے تھک کر نفی میں سر ہلایا، پھر تہہ شدہ سفید دوپٹہ کھولا اور لپیٹ کر سر پہ لے لیا۔ وہ سائمہ تائی کا دوپٹہ تھا، وہ پہچانتی تھی۔ تایا نیما آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنا وقت دوپٹہ لانے میں ضائع کر دیا تم نے؟ خیر تھی ظفر، میں ایسے ہی چلی جاتی۔ جواب میں ظفر نے ہولے سے سر جھٹکا۔ دو خاندانوں میں رخت ڈال کر اب حیا باجی کہتی ہیں کہ میں ایسے ہی چلی جاتی۔ زیر لب وہ خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ اسے ایک دم زور سے ہنسی آئی، مگر وہ بامشکل دبا گئی۔ اس بدتمیز ظفر کو تو وہ بعد میں پوچھے گی۔ فرخ ہسپتال میں ہی تھا۔ تایا کو فوری طور پر داخل کر لیا گیا۔ انہیں کار سے ٹکر نہیں لگی تھی، بس اسے آگے دھکیلتے ہوئے وہ خود توازن برقرار نہ رکھ پائے تھے۔ معمر آدمی کے لیے گرنا ہی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر فرخ کا کہنا تھا کہ اتنی تشویش کی بات نہیں، معمولی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک تو پتہ نہیں ان ڈاکٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پہ چیر بھار کرنے کے بعد بھی اچھی خاصے زخم بھی معمولی کیوں رکھتے تھے؟ گھر فون مت کرنا ابھی، سب خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ٹانکا لگوا کر ان کو گھر لے کر جائیں گے، اور تمہیں تو چوٹ نہیں آئی؟ فرخ اسے تایا ابا کی حالت کے بارے میں بتانے کے بعد مڑنے لگا تو ایک دم جیسے اسے خیال آیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس کا دایا گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے۔ وہ جہان سکندر کی بیوی تھی، اتنے معمولی زخموں کو لے کر وہ کیوں پریشان ہوتی؟ جہان پتہ نہیں وہ کہاں تھا، اس نے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا ذہن پھر سے اسی نہج پر سوچنے لگا۔ تبھی فرخ نے کہا، تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ابا خیریت سے ہیں۔ اس نے شائستگی سے پیشکش کی۔ ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کے بقول اس کو پسند کرتا تھا، مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی اس کے پردے کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ فرخ گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابا کو اس نے وہیں سے کال کر کے اطلاع دے دی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں۔ ذیشان انکل ابا کے ساتھ گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ حیا صبح ان کے آفس آئی تھی، مگر جلدی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ کیا وہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگتا تھا اس بات کو صدیاں بیت گئی ہیں۔ اوہ ابا، ان سے معذرت کر لیں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو ولید کے متعلق بتایا۔ وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، ایک دامک قتل تھا، اور زد میں تایا فرقان اصغر بھی آئے تھے۔ ابا کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اس نے انہیں خود آنے اور گھر میں کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا تھا کہ وہ لوگ بس واپس آ ہی رہے تھے۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فرخ اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے۔ تایا چل سکتے تھے، مگر سہارا لے کر۔ ایک طرف سے فرخ نے ان کو سہارا دے رکھا تھا اور دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے پر وہ بے اختیار رکی۔ ایک دم سے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو حیا، میں زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تایا نے نکاہت بھری آواز میں اسے اکتا کر ڈانٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ بامشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہوئے۔ اس نے سیاہ عبایا پہ سفید تاروں والے دوپٹے سے ترچھا نقاب لے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالت میں
اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب کر رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا فرخ؟ حیا؟ سائمہ تائی، ارم، سونیا بھابھی سب پریشانی سے دوڑے چلے آئے۔ فرخ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد کر رہی تھی۔ تایا ابا نے بیڈ پر لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ سارے گھر والے پریشان اور متاسف سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئی تو اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ولید لغاری نے ہمیں گاڑی سے ٹکر ماری تھی اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لغاری؟ ارم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، عمیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیہ رکھتے ہوئے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فروخ خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا، پانی۔ سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا، پھر ان کے لیے پانی لے آئی۔ بیٹا، تمہاری شال؟ انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نقاہت زدہ لہجے میں ایک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کا اسٹول تھا۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میں نے رکھ لی تایا ابا، استعمال کے لیے نیا اسٹول لے لوں گی، مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس اسٹول کو کبھی نہیں دھوں گی تایا ابا، اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں مون لیں۔ سائمہ تائی حق تک ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھیں جو حیا نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس لمحے کی، اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا اخراج لے کر اسے اس کا بہت کچھ لوٹا گیا۔ خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے تھے۔ پھپھو، سلیمان صاحب اور فاطمہ اور تائی ابھی وہیں بیٹھے تھے۔ ان سب کو ظفر بلا لایا تھا۔ داور بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب تایا کے لیے پریشان تھے۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈر کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ فادر ڈیئرسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ 2 انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، ڈاٹر ڈیئرسٹ، احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، رہنے دیں ابا۔ اچھا بتائیں، ولید کی FIR کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا، اس کا باپ اسے گرفتار ہونے نہیں دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں ایک اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا، اور بالآخر انہوں نے حیا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جہان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ لیکن سائمہ بھابھی کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو دادی پر بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھیں کہ وہ ان پر جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست ماننا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے بھی ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو، مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا ابا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتیں۔ بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ کچھ لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ ابن عمر نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر نے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لہجے بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص
امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہی واقعہ بیان کیا کہ عمر بن خطاب کے کہنے پہ ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابا، آپ جانتے ہیں اس پہ امام احمد بن حنبل نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا القصہ مسکرائی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑیوں کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، تم LLB کی اسٹوڈنٹ ہو، میں بحث میں تم سے نہیں جیت سکتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا، وہ لمحے بھر کو شلسی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دیں، اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر؟ ابا، ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی۔ آفیشیلی مجھے ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں، واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ ابا، وہ ایک اور بات بھی تھی، ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں، بس ایک ہفتے کے لیے۔ میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی باپ بن گئے۔ ابا پلیز، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے حیا، آپ کلیئرنس کروا کے سیدھی واپس آئیں گی۔ جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو، ترکی کے کسی اور شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈس کے گروپ کے ساتھ جانا، اور لندن وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک ہفتے۔ حیا، تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا، لیکن ابرو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز سخت تھا۔ وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے آج اس نے وقت نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنے آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے بالمقابل بیٹھی وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی، اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی صدا سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں حجاب تب بھی اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا کر تائید کی۔ مگر سر، جب میں اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی، اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو وتواصل بالصبر ہوتا ہے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے، اور آپ نے میری بات کی تائید کی تھی، رائٹ؟ یس۔ پھر؟ وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر یہ کہ میری پھپھو کہتی ہیں کہ انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پہ آئے جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھیں۔ مگر پھر ہم متواصل بالصبر کیسے کریں گے سر؟ جہان کی طرف کی ردا سن کر اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پھپھو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلمز کی سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ مگر وہ لہجہ بھر کو رکے۔ وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہوئی۔ اسے اسی مگر کا انتظار تھا۔ مگر انسان پہ ہر وقت ایک سفید نہیں رہتا میرے بچے۔
وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی گزرا نہیں ہوتا، تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنے پرابلم شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے اس کا حل نہ ملے۔ کوئی ایک دوست، ایک ٹیچر یا پھر کوئی اجنبی، کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جو واقعتاً وتواصل بالصبر کرے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنی بے ساکھی نہ بنائیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ وتواصل بالصبر، صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی، جھاگ کی اشکال چھٹتی جا رہی تھیں۔ اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئی مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گئی، اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا۔ آپ نے کہا تھا میں احزاب کی پہیلی میں کچھ مس کر گئی ہوں۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر مجھے ایک خیال آیا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے۔ سر، جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جا لیا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے، مگر ان کا فیصلہ سعد رضی اللہ عنہ پہ چھوڑا گیا جو قبیلہ اوس سے تھے۔ انہوں نے بنی قریظہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ کیا میں نے یہی بات مس کر دی تھی کہ آخر میں بنو قریظہ کو ان کے اپنے ہی سزا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے۔ یہ آپ کہاں چلی گئیں؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی۔ آیت حجاب قرآن کے جس سورہ میں ہے اس کا نام احزاب ہے، بنو قریظہ نہیں۔ آپ کو احزاب کے دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اچھا، پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے۔ حیا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ احزاب اور حجاب میں مماثلت ہے، یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے اسے پہلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا تھا، سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے۔ سر، تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اچھا، کچھ کھائیں گی؟ آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ نہیں سر، بس یہ کافی بہت ہے، پھر میں چلوں گی۔ اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی۔ وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ انہیں جیسے اپنی اس ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی۔ یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسری ٹیچر سے مل کر وہ انٹرنس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روش تھی جس کے اختتام پہ مین گیٹ تھا۔ اس نے گردن جھکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والی سینڈلز میں مقید تھے۔ ہیل کی اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل پہن لی تھی، مگر اب چل چل کر دایاں پاؤں، ٹخنے اور ایڑی درد کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور الہی بخش نے فوراً کار اسٹارٹ کر دی۔ ایشٹن کا وہ خالی سا علاقہ تھا۔ یونیورسٹی کی حدود سے نکل کر کار اب مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں دور دور فیکٹریز، عمارتیں یا انسٹیٹیوٹس تھے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک الہی بخش نے بریک لگائے۔ وہ جو ٹیک لگائی بیٹھی تھی جھٹکے سے میکانی طور پر ذرا آگے کو ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ گاڑی سامنے آ گئی۔ الفاظ الہی بخش کے لبوں پہ ہی تھے کہ حیا نے ونڈ اسکرین کے پار اس منظر کو دیکھا۔ وہ چمکتی ہوئی سیاہ اکارڈ ایک دم سے سامنے آئی تھی، یوں کہ ان کا راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے ان کی جانب آیا تھا۔ حیا ایک ٹک اس سیاہ اکارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی۔ اس گاڑی نے طیفر خان کو ٹکر ماری تھی۔ ولید اس کے دروازے سے چند قدم دور ہی تھا۔
غصے کا ایک ابال اس کے اندر اٹھنے لگا۔ الہی بخش، جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکا ہے، میں تب تک ذرا اس سے بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، چہرے پہ تیش، آنکھوں میں تنفر۔ اس نے کن اکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الہی بخش کو نمبر ملاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا آپ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، مگر نہیں، آپ تو یہیں ہیں، بہت سکون اور اطمینان سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر، چند دن کا عیش ہے مسٹر لغاری، پھر آپ کو اقدام قتل کے کیس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ میری بات سنو۔ ایک ہاتھ کار کی چھت پہ رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت تیش کے عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، اور تم اپنے بیان میں یہی کہو گی۔ میں بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ تم یہ مقدمہ فوراً واپس لے رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بلند آواز سے بولا تھا۔ الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا، شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے؟ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ولید چند لمحے لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ ہٹایا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی اسکرین حیا کے سامنے کی۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے ذہن میں؟ ایک تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل اسکرین پر ڈالی، مگر پھر ہٹانا بھول گئی۔ ادھر ہی جم گئی۔ منجمد، شل، ساکت، شریفوں کا مجرا۔ اس ویڈیو کی جھلک۔ کسی نے کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسنے لگے تھے۔ بے یقینی تھی۔ نکل گئی نا اکڑ، اب آئی ہو نا اپنی اوقات پہ۔ ولید نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا۔ نقاب سے جھلکتی اس کی ششدر ساخت آنکھیں ابھی تک وہیں منجمد تھیں۔ ذرا سوچو میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر عین نشانے پہ لگا ہے۔ اگر میں اسے تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا تم نے؟ کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لے سکو گی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح پلٹ گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا، سائڈ مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ ابھی تک کار کے ساتھ شلسی کھڑی تھی، نقاب کے اندر لب اسی طرح اد کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی سمندر کی گہرائی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو۔ نیچے اور نیچے، گہرائی، پاتال۔ بڑے صاحب فون نہیں اٹھا رہے، اب کیا کرنا ہے میم؟ الہی بخش گاڑی سے باہر نکل کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس کا سکتہ ذرا سا ٹوٹا۔ بے حد خالی نظروں سے اس نے الہی بخش کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا اور پھر بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ٹھنڈا اور نیلا، جیسے چاندی کے مجسمے کو کسی نے زہر دے دیا ہو۔ وہ کب گھر پہنچے، وہ کیسے نیچے اتری، اسے ہوش نہیں تھا۔ بہت چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی دروازہ کھول کر اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کوئی کھڑا نظر آیا۔ بلو جینس، سیاہ ٹی شرٹ، سنہری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ہنستے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا۔ آہٹ میں پلٹ کر حیا کو دیکھا، جو میکانی انداز میں نقاب ناک سے اتار کر تھوڑی تک لا رہی تھی۔ یہ ہمارے گھر میں جامع حفظہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کی آنکھوں نے اس شخص کا چہرہ اپنے اندر مقید کیا، پھر بصارت نے یہ پیغام دماغ کو پہنچایا۔ دماغ نے جیسے سسروی سے اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا اور پھر اس شخص کا نام اس کے لبوں تک پہنچایا۔ روہیل؟ چند لمحے لگے تھے اسے
اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو پہچاننے میں۔ اتنے شوق تو ابا بھی نہیں ہوئے تھے جتنی تم ہوئی ہو، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ کر اس سے ملا۔ وہ خوش تھا۔ تو کیا ابا اور اس کا معاملہ حل ہو گیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا، یہ نتاشا ہے، ادھر آ کر ملو۔ اماں نے جانے کہاں سے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑی۔ اماں کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ مزید کام کرنے سے انکاری تھا۔ اس نے بس سر کے اشارے سے اس انجان لڑکی کو سلام کیا اور پھر روہیل کو دیکھا۔ میں آتی ہوں، سر میں درد ہے، سونا ہے مجھے، مبہم ٹوٹے بے ربط الفاظ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے شاید اماں نے اسے پکارا تھا، مگر اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ ذہن اس طرح سے ایک نقطے پہ منجمد ہو گیا تھا کہ وہاں سے آگے پیچھے نہیں جا رہا تھا۔ کسی خودکار روبوٹ کی طرح اس نے عبایا کے بٹن کھولے، پھر سر سے سیاہ اسکارف علیحدہ کیا تو بالوں کا جوڑا کھل گیا، سارے بال کمر پہ گرتے گئے۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ ارد گرد ہر شے اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ خالی ذہنی کے عالم میں چلتی باتھ روم کی طرف آئی، دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور باتھ روم کی ساری لائٹ چلا دیں۔ وہ اسی انداز میں چلتی ہوئی شاور تک آئی اور اسے پورا کھول دیا، پھر بات ٹپکی منڈیر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی سیاہ لمبی قمیض کا دامن اب پیروں کو چھو رہا تھا۔ شاور سے نکلتی پانی کی تیز دار بوندیں سیدھی اس کے سر پہ گرنے لگیں۔ وہ جیسے محسوس کیے بنا سامنے سنک کے ساتھ سلیب پہ رکھے پوٹ پری بھرے شیشے کے پیالے کو دیکھ رہی تھی، جس کی خوشبو پورے باتھ میں پھیلی تھی۔ انسان سمجھتا ہے کہ گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں۔ وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ گناہ قبر تک انسان کے پیچھے آتے ہیں۔ اس کے گناہ بھی ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کے ہجوم میں بھی اپنے مالک کو تلاش کر لیا تھا۔ موسلا دھار پانی اس کے سر سے پھسل کر نیچے گر رہا تھا۔ بال بھیگ کر موٹی لٹوں کی صورت بن گئے تھے۔ اس کا پورا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ وہ ایک ٹک سامنے ٹائل سے مزین دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ولید کے پاس وہ ویڈیو کہاں سے آئی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات طے تھی، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے گناہ ابھی دھلے نہیں تھے۔ وہ آج بھی اس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور اگر وہ سب کچھ اس کے خاندان والوں کے سامنے آ گیا تو پانی کی بجھاڑ ابھی تک اسے بھگو رہی تھی۔ اس کے چہرے، بالوں اور سارے وجود پہ موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں، ایسے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جیسے سیپ سے موتی نکلتے ہیں، جیسے ٹوٹے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک یوں ہی شلسی بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اب کیا کرے گی؟ ولید کے ہاتھ اس کی کمزوری لگ گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف گواہی نہ دے تو کیا ولید بس کر دے گا؟ نہیں، وہ جان چکا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے۔ وہ اسے بار بار استعمال کرنا چاہے گا۔ کیا وہ اسی طرح اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے گی؟ اس نے کیوں ولید کو تھپڑ نہیں دے مارا؟ وہ کیوں ڈر گئی؟ وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکی کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا؟ مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سنبھل نہیں سکی تھی، اور ولید جیت گیا تھا۔ اللہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی، کتنا نور مانگا تھا، اور اب خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد جب اسے اپنے گناہ بھولتے جا رہے تھے تو اچانک وہ سب اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، اس کا کوئی افیئر نہیں تھا۔ دکاندار کو روپے پکڑتے وقت بھی وہ احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش سے اس سے چند غلطیاں ہوئی تھیں اور وہ اب تک معاف نہیں ہو سکی تھیں۔ جانے کب وہ اٹھی، شاور بند کیا اور بھیگے بالوں اور کپڑوں سمیت بیڈ کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اکڑوں بیٹھے، سینے کے گرد بازو لپیٹے، سر گھٹنوں میں دیے، وہ کب سو گئی اسے پتا بھی نہیں چلا تھا۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو روہیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیض کے ساتھ میرون چوڑی دار پاجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔
سہرش اور ثنا آبدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ارم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں تھیں۔ روہیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیض کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگریالے مگر بھوری سنہری اسٹرک میں ڈرائی کروا رکھے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی ایفرو امریکن زیادہ لگتی تھی۔ رنگ گندمی، رخسار کی ہڈیاں اونچی، بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکن لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے چھلی ہوئی سی لگتی تھی۔ لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اس سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اماں پہ ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیوں تھیں؟ کیا اماں اور ابا نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے۔ نہ تو انداز میں رکھائی تھی، نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اس سے بیٹھا ہی نہیں گیا، عجب سی بے چینی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لاؤنج کے بیچ کی دیوار آدھی کھلی تھی، سو اسے دور سے پھپھو کام کرتی نظر آ گئی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹیں، وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے ملنی؟ پھپھو نے دور لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پوچھتے بظاہر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ اوہ، پھپھو سمجھ گئیں۔ اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا۔ صحیح، مگر روہیل اچانک آ گیا، ابا کا کیا ری ایکشن تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے نکل رہی تھی تو ان باتوں کا خیال آیا۔ وہ اسی لیے بغیر بتائے آیا ہے۔ بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روہیل نے معافی مانگ لی، اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا؟ اسے یاد تھا کہ اس شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پھپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی، اب وہ شادی کر ہی چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان بھی کر چکا ہے، تو بس بات ختم۔ روہیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پہلوٹی کی اولاد۔ اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اس کی طرف پلٹیں تو ان کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے حیا، اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلیب پر لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ سا گیا تھا۔ پھپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھیں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے اور پھر چہرے پہ ظاہری بشاشت لا کر وہ ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اور نور بانو کدھر ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے۔ میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں۔ کھانے کا کام عورت کو خود کرنا چاہیے تاکہ کھانے میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ آ جائے۔ تو نور بانو ہے نا پھپھو؟ بیٹا، عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے کھانوں میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا مگر اس کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہان کی ماں تھیں، سو ان سے بحث کون کرتا؟ وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ابا ایک دفعہ کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الہی بخش کہہ رہا تھا کہ ولید نے تمہارا راستہ روکا تھا؟ ولید کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پر ذاتی حملے بھی کر سکتا ہے۔ اٹک اٹک کر اس نے چند فکرے جوڑے۔ میں اس کو دیکھ لوں گا، اب اکیلے باہر مت جانا۔ ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ لیکن اب کیا فائدہ، کل تو ویسے بھی اسے استنبول چلے جانا تھا۔ کھانے کے بعد ثنا نے اس سے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویر دکھائے سب کو۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارم اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہ رہی تھی۔ تم نے دیکھا یہ آبدہ چچی اور سہریش کیسے سارا وقت پھپھو کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں؟ ارم بیڈ پہ تکیہ درست کر کے لیٹتی بولی تھی۔
واقعی سہرش سارا وقت سے پھپھو سے بات چیت کرتی رہتی تھی، جیسے مجھے ان کی پرواہ ہے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھائے باہر آ گئی۔ جب وہ لیپ ٹاپ میز پر رکھے اپنے ساتھ بیٹھی ثنا کو ایک ایک کر کے تصاویر دکھا رہی تھی تو نتاشا ثنا کے دوسری جانب سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ وقت خاموشی رہی تھی، بس کبھی کسی بات کا جواب دے دیتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی امریکیوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانے اچکا دیتی۔ ایک منٹ پیچھے کرنا۔ وہ بیوق ادا کی اپنی اور ڈی جے کی تصاویر آگے کرتی جا رہی تھی جب اس نے نتاشا کو سیدھا ہوتے دیکھا۔ وہ بے اختیار رکی، مڑ کر نتاشا کو دیکھا اور تصویر پیچھے کی۔ وہ ڈی جے تھی۔ بیوق ادا کے بازار کا منظر۔ اوقب میں جہان کھڑا بگی باندھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ بگی کی سواری سے چند منٹ قبل کا فوٹو تھا۔ وہ تصویریں نہیں بنواتا تھا، مگر اتفاق سے اس تصویر میں نظر آ ہی گیا تھا۔ یہ جہان ہے نا؟ نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی۔ لاؤنج میں موجود تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ، نائٹ اسٹے کیا تھا ہماری طرف۔ بہت سویٹ ہے نا؟ اس نے تائیدی انداز میں حیا کو دیکھا۔ حیا نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا سویٹ ہے مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پھپھو مسکرائی تھیں۔ روہیل سے وہ انٹچ تھیں مگر نتاشا سے نہیں، سو انہیں اچھا لگا تھا۔ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص بتایا تھا کہ وہ روہیل کی بہن کا شوہر ہے، سو میں کیسے بھول سکتی تھی۔ سہرش نے آبدہ چچی کو دیکھا اور آبدہ چچی نے سائمہ تائی کو۔ چند متذبذب نگاہوں کے تبادلے ہوئے اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اسے نتاشا بہت اچھی لگی۔ ولید کی باتوں سے چھائی کلفت ذرا کم ہو گئی اور وہ انہیں باقی تصاویر دکھانے لگی۔ پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے وہ کمرے میں آئی تو ارم اس کے بیڈ پہ بیٹھی اس کے فون کو کان سے لگائے دبی دبی غسیلی آواز میں بات کر رہی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا۔ حیا نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ ارم اسے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کلمات کہنے لگی۔ پلیز کال لاگ کلیئر مت کرنا، میرے تمام اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ارم نے بغیر کسی شرمندگی کے فون اس کو واپس کر دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ حیا نے کال لاگ چیک کیا۔ اسی نمبر پہ جو اس نے اپنے موبائل کے اندر ایک میسج میں محفوظ کر رکھا تھا، ارم نے آدھا گھنٹہ بات کی تھی، 30 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ چونکہ نمبر فون بک میں محفوظ نہیں تھا، سو ارم کو نمبر ملاتے ہوئے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے۔ وہ تعصب بھری گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ عائشہ گل کہتی تھی، اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتی۔ کاش وہ یہ بات ارم کو سمجھا سکتی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا۔ پھر سائمہ تائی نے ایک دم اسے مخاطب کیا۔ جہان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟ شاید یہ جتانا مقصود تھا کہ اسے جہان کی خبر نہیں ہے۔ اس نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ سبین پھپھو ابھی اٹھ کر کچن تک گئی تھیں۔ کل میں استنبول جا رہی ہوں نا، تو پھر دیکھتے ہیں کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تمہاری واپسی کب ہوگی؟ سہرش نے بہت سادگی سے پوچھا۔ اسے لگا سب مل کر اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، جہان کے پروگرام پر منحصر ہے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ شاید ہفتہ لگ جائے، پھر ہم ساتھ میں واپس آئیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پہ سب نے، حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا۔ وہ نظر انداز کر کے ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی جو پیالی میں پانی بھر کر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ، گلابی اور کاسنی نیل پالش کی شیشہ نکال کر میز پر رکھ رہی تھی۔ اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیا سے بہتر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ لگا کر دے رہی ہوں، مگر وضو کرنے سے پہلے دھو لینا۔ سب ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے بے نیاسی ہو کر نیل پالش کا ایک ایک قطرہ پانی میں ٹپکانے لگی۔ تینوں رنگ بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح پر تیرنے لگے۔ اس کی امیدوں اور دعووں جیسے بلبلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے۔ جہان ترکی میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، مگر وہ ان کو مزید خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب انگوٹھا ڈالو۔ اس کے کہنے پہ ثنا نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر نکالا تو ناخن پہ تینوں رنگوں کا ماربل پرنٹ چھپ گیا تھا۔ واؤ!
سنا 27 سے انگوٹھے کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ قدرت کے ڈیزائن بھی کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں، انسان کے ڈیزائننگ سے زیادہ خوبصورت۔ رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے۔ تایا ابا کی پٹی بندھی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے۔ پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی۔ گو کہ سرد مہری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات کر رہے تھے، پھر بھی پہلے والی بات نہ تھی۔ اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا۔ یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اور جہان کا کیا پروگرام ہے؟ جہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا، تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا تھا۔ تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روہیل نے پوچھا، سائمہ تائی صبح بتا رہی تھیں کہ جہان تمہیں تمہارے برقعے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف مڑی۔ تمہارے FSC پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے؟ میرے مارکس؟ وہ حیران ہوا۔ 991۔ کیوں؟ اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپر گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شیرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں۔ اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ… ایک منٹ، مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام میں پہلی مرتبہ مسکرائی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اوکے سمجھ گیا۔ روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس واہیات ویڈیو کی CD گھر پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور تایا، ابا، روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹاکسم کے مجسمہ آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، سبانجی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلی جیسی تھی۔ بس DJ نہیں تھی اور جہان نہیں تھا، مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جھلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بیوقدا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں بڑے پلیٹینم بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ پرسوں جب وہ استنبول آئی تھی تب سے اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وائس میسج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہے، الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے ذرا جلدی حل ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی طالبی ابھی گئے نہیں تھے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فریڈم فلاٹیلا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جڑ نہ پائی تھی۔ صبح عدالت آنے سے قبل اس نے معتصم کو پھر سے ابائے کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔ خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس کو لیے بغیر واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے سیپ چننے عرصہ ہوا ترک کر دیے تھے۔ خالی سیپ کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا؟ مگر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیپ اٹھا لیا۔ دائیں پیر پہ زور پڑنے سے ابھی بھی تکلیف ہوتی تھی۔ سیپ لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیپ جس پہ بھوری گلابی رگیں سی بنی تھی۔ سیپ گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے تھے۔ اس نے پرس سے ٹشو نکالا، سیپ کو اچھی طرح صاف کیا، یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت خول چمکنے لگا، اور پھر وہاں سے اٹھائی۔ پکنک کے لیے دور دور تک
ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خوانچہ فروش سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اس سے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیپ کو چاقو سے کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیپ ہوگا۔ اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ سیپ کبھی نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیپ کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے الگ ہوتے گئے۔ وہ ایک ٹک اسی کھلے سیپ کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔